الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی مرشدی و مولائی ادام اللہ فیوضہم القدسیہ، واجب الاحترام سجادہ نشین سلسلہ عالیہ یعقوبیہ مدد اللہ العالی، دیگر خلفائے کرام، علماء اعظام، برادران راہ طریق، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ایک ولی کامل کی نسبت سے وابستہ فرمایا. اسی نسبت کا صدقہ ہے کہ ہم گاہے گاہے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے احوال کی تصحیح کے لیے جمع ہوتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہر آن ایمان پر حملہ ہے. خارجی باہر کے فتنے تو اپنے جگہ سر اٹھا ہی رہے ہیں، ادھر اندر سے بھی ہمارا دشمن الگ سے ہمارے ایمان کو تباہ کرنے پر لگا ہوا ہے. ایسے میں ایمان کے حفاظت کی بات کرنے والا کون ہے؟
ہم دنیاوی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے تو مال و متاع والے ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کے حوالے سے ہم بہت ہی مفلس اور فقیر و مسکین کے درجے پہ ہیں۔ ہمارا حقیقی سرمایہ ہی ایمان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں آنے والی امت کے لیے پیشین گوئی ارشاد فرمائی ہے کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا، اور تاکید کے ساتھ فرمایا سیأتی علی الناس زمان، وہ زمانہ آ کر رہے گا۔ اس زمانے پر فتنوں کا غلبہ کیسا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کا ایمان والا شام تک کافر ہو جائے گا، اور شام کا ایمان لانے والا صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اور لوگ یہ سمجھ کر تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے کہ تم مسلمان ہو، لیکن حال یہ ہوگا کہ تم اپنے ایمان سے بہت دور ہو چکے تھے۔ بہت سے ادارے اور بہت سے علمی خدمات ہو رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ایمان کی طرف بات کریں گے ہمارے شیخ عالی مقام کے ارشادات کو رکھ کر، اس سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ حضور والا کے تربیت کا اصل مبلغ کیا ہے، کس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ہمارے خانقاہوں کا طرۂ امتیاز کیا ہے، ہمارے خانقاہوں کی خصوصیت کیا ہے، یا یہاں پر کیا ملتا ہے، یہ جو سوال ہوتا ہے، اس بات کو اور دل کے اس گرد کو صاف کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے شیخ کا جو مشن ہے، تبلیغ کا جو محور ہے، وہ فقط ایمان کی درستگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیشہ ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور آپ کا ارشاد بھی دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے، صبح کا نمازی شام تک بے نمازی ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ صبح کا خیرات کرنے والا شام میں پھر بخیل ہو جائے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کتنے اسلام کے اعمال ہیں، ان تمام کو علیحدہ رکھ کر حضور نے صرف ایک بات فرمایا کہ صبح کا ایمان والا شام تک کافر ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے ایمان کے حفاظت کا دور ہے، وہ ایسے دور میں علمی معلومات فراہم کیے جائیں گے برابر۔ آج علم کا پھیلاؤ حد سے زیادہ ہے، پہلے کسی بھی زمانے میں اس طرح کے علم کو پھیلانے کی تبلیغ نہیں تھی۔ آپ کسی بھی حدیث کو آج تلاش کرنا چاہے بہت آسان ہے، اتنے سارے کتابیں خرید کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ایک ہی مقام پر تھوڑا سا معلومات اگر ہو جائے، حدیث کا ایک لفظ اگر کسی کو معلوم ہو جائے، اور اس ایک لفظ کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر دیں، پوری حدیث کتنے کتابوں میں ہے، کس صفحے پہ ہے، پورا آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ بات بالکل سامنے رکھ دی جائے گی، کتنی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، 10 کتابوں میں ہے یا 20 کتابوں میں ہے، لیکن اس حدیث کو لے کر اس حدیث کے حال کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کوئی سرچنگ نہیں ہے۔ وہ حدیث جو سرکار دو عالم نے فرمایا کس کتاب میں ہے، یہ آپ کو آن کی آن میں مل جائے گا، مگر اس حدیث کو اپنے زندگی میں لانا اور اپنے احوال میں شامل کر لینا، یہ کون سکھائے گا؟ اس کا فقدان ہے۔ اب سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اتنا معلومات کا تو ہمارے پاس بہت بڑا انبار ہے، مگر کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے خلق کا حال کیا ہے، مخلوق کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہے، خالق کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہے۔ یہ رابطے کو درست کرنے کے واسطے دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر جائے، اہل اللہ کی صحبت کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔
تو ایسے دور میں ایمان پر حملے جہاں پر تسلسل کے ساتھ ہے، ایک مقام پر حضور نے یہ بھی فرمایا بارش کے قطروں کے مانند تمہارے ایمان پر حملے ہوں گے۔ بارش اگر ہو رہی ہے تو کون ایسا شخص ہے جو اس بارش کے نیچے سے گزرتا ہوا ان بارش کے قطروں کو اپنے اوپر گرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے اور وہ کفر کے حملے کس طرح سے ہوتے ہیں، اس کو ہم حکومتوں کی طرف ڈال دیے، وہ بھی ایک فتنہ ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے قلب و باطن میں شیطان کا جو قبضہ جمع ہوا ہے۔ ہم نے واقعہ سنا بقرعید کے موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آ سکتا ہے تو کیا ہمارے پاس شیطان نہیں آ سکتا؟ سامنے ابراہیم علیہ السلام ہے اور پیچھے حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر آ رہے ہیں۔ 13 سال ایسی متوکلہ کی صحبت میں جو اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے تھے، جن کے قدموں سے اللہ تبارک و تعالی زمزم کو نکالا، ایسے اسماعیل کے پاس شیطان آ کر بھٹکا سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، ان کے ایمان کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش کر سکتا ہے، تو کیا ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے؟ کیا کوشش ہم نے کی شیطان سے بچنے کے لیے؟ کس چیز سے بچ سکتے ہیں؟ وہ تو صرف اللہ کے صفات کا، اس کے ذات کے عطے پتے جس کے پاس ہوتے ہیں وہی بچ سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی دعا پڑھ کر نہیں پھونکا، اس کے اوپر کوئی دم کر کے نہیں پھونک دیا چلو یہ پڑھ دیں گے، یہ وظیفہ پڑھ دیں گے تو وہ چلا جائے گا۔ اس کو علم سے جواب دیا اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ واقعہ مشہور ہے ہمارے سامنے۔ دیکھو تمہارے باپ تمہیں کاٹنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، یہ ان کے اندر صرف یہ بات ان کی والدہ نے بٹھا دیا، کیا کیا نہیں سکھائے ہوں گے تربیت میں رکھ کر، نہ کوئی مدرسہ تھا وہاں، نہ کوئی خانقاہ تھی، مگر ایسی خاتون تھی جن کو اللہ کے ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کے صفات پر بھروسہ تھا، اللہ کی حاجت روائی کا بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ کا پتہ ان کے پاس تھا۔ ان تمام علوم کو، ان تمام صفات کو، توکل کے ان تمام انمول موتیوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام گلے میں ڈال دیے۔ شیطان جب آیا تو اس کو کس طرح سے مارنا ہے آپ نے سکھا دیا۔ اب حاجیاں صرف جا کر کنکری مارتے ہیں، کنکری مارنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں حج کرنے کا فیض یہی ہوتا ہے۔ اس کو کنکری کس طرح سے مار رہے ہیں؟ اس کنکری سے اور اس دیوار سے اس کو کیا تعلق ہے؟ وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم باہر کنکری مار رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک ادا ہے، پہلے باطن کے حوالے سے اس کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد یہ ظاہر کی طرف آنا پڑتا ہے۔ پہلے باطن کے لحاظ سے اس کو جواب دینا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو سامنے پتھر نظر آ رہا ہے اس کو مارنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دور میں جہاں ایمان پر حملے ہے، ایسے موقع پر، ایسے زمانے میں ہمیں ایمان کی درستگی اور اس کی تجدید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صحبتیں عطا کر رہا ہے۔ اب آئیے ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان آتا کیسے ہیں اور جاتا کیسے ہیں؟ وہ کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے درمیان ایک لفظ ہے صرف، وہ جو لکھا ہوا ہے ایمان کا تصور اس لفظ کے ساتھ ہے۔ حقیقت ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کس بات پر ایمان لیا جاتا ہے؟ کیا کہنے سے اور کیا سمجھنے سے ہم ایمان والے ہوتے ہیں؟ ہم اچھی طرح سے یہ بات پڑھتے بھی ہیں مگر اس کو ہم نے سمجھا نہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ صرف اللہ ہمارا معبود ہے یا حاجت روا یہ کہنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام اسماء پر، اس کے صفات پر ایمان لانا، اس کو ماننا جیسا ماننا ہے۔ اس کے لیے ایک کلمہ ہمارے سامنے مشہور ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے اس کی صفات اور اس کے اسماء ہے۔ کیسے ہے یہ اس میں بتایا نہیں گیا۔ اس کے نام اور اس کے صفات جیسے ہے ویسے ایمان لایا، کیسے ہے یہ نہیں بتایا۔ قرآن کریم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ان گنت اللہ کی صفات کو بیان کیا، مگر مولا آپ کی اتنی صفات ہے تو ان صفات کا ادراک
ان صفات کا مشاہدہ ہم کیسے کریں گے؟ جب اس کی طرف ٹٹولنے جائیں گے تو قرآن نے جواب دیا الرحمن فاسأل به خبیرا، صفت کا لفظ لا کر بتایا کہ میرے اس اسماء اور صفات کو جاننا ہو تو اس کے پاس جاؤ جو اس کی خبر رکھتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کتاب جو ہدایت دینے والی ہے، کھولتے ہی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت دینے والی ہے۔ جب اسی کتاب کو ہدایت کے لیے آگے بڑھایا گیا، اسی کتاب سے ہدایت لینے کا موقع آیا، تو آگے بڑھنے کے بعد یہی کتاب کہہ رہی ہے جاؤ ان کے پاس جو باخبر ہے، جنہوں نے میرے اسماء کو سمجھا، جنہوں نے میری صفت کو سمجھا، جن کے نظروں میں، جن کی نگاہوں میں میرے صفات کا مشاہدہ ہے، ان سے جا کر سیکھو۔ یہ ایمان مجمل، اس میں ایمان مجمل میں یہی بتا دیا گیا کہ جیسے اللہ کے صفات ہے، جیسے اس کے نام ہیں، ویسے ایمان لاؤ۔ پتہ بتایا کہ جیسے ہے ویسے جانو۔ اب کیسے جانے اللہ کی صفات کیا ہے؟ کائنات ساری پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہاتھ رکھیں گے، جہاں نظر دوڑائیں گے، جہاں کان سے متوجہ ہوں گے، ہر کمال بتا رہا ہے کہ میرے ناقص پن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ میرے ناقص پن میں ساری مخلوق اپنی حقیقت میں ناقص ہے، یعنی کسی کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، مگر یہ جو نقص ہے، کمی، نقص کہتے ہیں جیسے آنکھ کا نہ دیکھنا، اندھا پن، یہ نقص ہے۔ دیکھتا پن یہ کمال ہے، بہرا پن یہ نقص ہے، سنتا پن یہ کمال ہے۔ اب جہاں کہیں جائے دیکھتا پن ہی نظر آئے گا، اندھا پن نظر نہیں آئے گا، بہرا پن نظر نہیں آئے گا، سنتا پن نظر آئے گا، کیونکہ کمال سے ساری دنیا بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی کو بہرا پن معلوم ہو جائے، محسوس ہونے لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال وہاں سے ختم ہو گیا۔ ہر جگہ جس چیز کو بھی، جہاں بھی کوئی رونق ہے، جہاں بھی کوئی رنگ ہے، وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہے، اس کے سوا دوسرے کسی غیر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اپنے صبح سے شام تک کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم مختلف حالات سے دوچار ہوتے ہیں، مختلف ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں۔ ان مسائل کو رکھتے ہوئے ہم کون سی چیز کو کیا اعتبار رکھتے ہوئے اس کا معاملہ حل کیا، ہمارا معاملہ کیسا حل ہو رہا ہے، ہماری نظر کیا دیکھ رہی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے۔ کافر جس طرح سے دیکھ رہا ہے، کیا مسلمان بھی اس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ آخر فرق کیا ہے مومن اور کافر میں؟ بات تو یہی چل رہی ہے کہ ایمان والا بے ایمان ہو جائے گا، تو بے ایمان ہونے میں اور ایمان والے ہونے میں فرق کیا ہے؟ کافر میں مومن میں فرق کیا ہے؟ مومن بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے صفات کا مشاہدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اندھے ہو جائے، آنکھ جیسی تھی بعد میں ویسی رہے گی، کان پہلے جیسے ہے ویسے ہی ہے۔ بدلنا کیا ہے؟ صرف بدلنا یہ ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، مولا سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو میں سن رہا ہوں، میں نہیں سن رہا ہوں، ان سے سن رہا ہوں میں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، میں خود سے نہیں بول رہا ہوں، کوئی کسی کے ذریعے سے بولنے لگایا جا رہا ہوں۔ بولنا نہیں ہے، کوئی بولنے لگا رہا ہے۔ جیسے دیکھیے مثال کے طور پر یہ اینک ہم جو لگائے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو ذات دکھا رہی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو میں دیکھ رہا ہوں کا خیال آ گیا، جو سنا رہا ہے وہ نظر نہیں آیا اس لیے میں سن رہا ہوں آ گیا، جو زندہ ہے وہ نظر نہیں آیا اس لیے میں زندہ ہوں سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ پھر وہ جو دکھانے والا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ارے قرب کا کمال ہی یہ ہے کہ جو دکھاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اگر وہ نظر آ جائے تو پھر یہ دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ صفات میں قرب ہوتا ہے۔ قرب کا مطلب یہ ہے کہ مولا اپنے بندے کو دکھانے کے لیے اتنا قریب ہونا پڑتا ہے کہ اب مولا نظر نہیں آتا، اس کی بصارت نظر آتی ہے۔ یہ حال اس کا ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضور والا نے یہ دی، جیسے ہم ایک اینک لگائے ہیں، کسی کو صاف نظر نہیں آ رہا ہے یا دور کا یا قریب کا نظر نہیں آ رہا ہے تو اینک لگائے ہیں، یعنی نئی دیکھنے والی چیز کو دیکھنے کے لیے اینک لگائے ہیں۔ تو اینک ہمیں دکھا رہی ہے، اینک ہمیں دکھا رہی ہے، حالانکہ یہ اینک ہمیں نظر نہیں آتی۔
جب تک ہمارے آنکھوں پر یہ ہے، یہ عینک نظر نہیں آتی، جو باہر سے دیکھ رہا ہے اس کو نظر آتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، واضح ہے، یہ جو ترقی آج ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ الوہیت کو مضبوط کر رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے یہ ٹیکنالوجی کہ بندہ، ساری مخلوق کمزور ہے اور ناقص ہے، مجبور و محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کامل ہے، وہی مختار و مالک ہے۔ یہ بتا رہی ہے عینک کیوں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ دکھانے کے لیے اتنا قریب ہونا پڑتا ہے، اتنا قریب ہونا پڑتا ہے کہ پھر جو دکھا رہا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا، ہم اس کے زیر سایہ ہے امجد جس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ یہ قرب اتنا کمال کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، ویسے بھی وہ پانے کی چیز ہے۔ یہ گر کس نے بتایا؟ اللہ کے وجود کا جو ثبوت ہے وہ کہاں سے دیں گے؟ ہم صرف اس سے سن لیے، اس سے سن لیے، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کے کہنے پر ہم نے مان لیا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، کس نے بتایا ہم کو؟ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا کبھی؟ جو اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کر رہا تھا، کیا اس وقت ہم باشعور تھے، باخبر تھے؟ نہیں تھے۔ لوگوں کے کہتے کہتے، سنتے سنتے اللہ دیکھ رہا، اللہ بنانے والا ہے، اللہ یہ ہے، یہ ہم نے یہاں سے سن کر علم لایا، مشاہدے سے ہم نے علم نہیں لایا۔ مشاہدے سے علم اگر آ جائے تو وہ علم صحیح یقین پر بیٹھتا ہے، اور پھر وہ یقین ہی ایمان ہوتا ہے، پھر وہی یقین ایمان ہوتا ہے۔ ورنہ تو بندہ اپنی ذات کا اگر حساب کر کے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے پیریڈ سے گزارا ہے اور صاف بتلا دیا کہ تم کوئی شے ہی نہیں تھے، تم کوئی شے ہی نہیں ہے، تم نہ زندہ ہے نہ تم مردہ ہے، دونوں سے بھی اس کو تعلق نہیں ہے حقیقت میں۔ اب ہم جو ذکر کرتے ہیں اس میں یا حی یا قیوم کا ورد کرتے ہیں۔ یا حی کا مطلب اللہ ہی زندہ ہے، اللہ ہی زندہ ہے، تو پھر یہ پکارنے والا کون ہے؟ پکارنے والا بھی زندہ ہے، دو زندہ تو نہیں ہو سکتے۔ هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، کوئی اور زندہ نہیں ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی اور زندہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ پکارنے والا کون ہے؟ پکارنے والا اگر زندہ کہیں گے تو دو زندہ ہو جائیں گے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر پکارنے والے کو مردہ کہیں گے تو مردہ تو پکار نہیں سکتا زندے کو، پھر کون کس کو پکار رہا ہے؟ کون کس کو پکار رہا ہے؟ کیا تماشا ہے! اسی سے اسی کو میں پاتی ہوں۔ غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ میں زندہ ہوں نہ مردہ کہلا سکتا ہوں، مردہ کہلایا تو پھر اس کو پکار نہیں سکتا۔ ارے یہ مردہ ہی ہے حقیقت میں، لیکن مولا کی حیات لے کر اس کو پکار رہا ہے، زندے کو ساتھ لے کر زندے کو پکارا جاتا ہے۔ اس کا پکارنا خود اس بات کی دلیل ہے، اگر وہ یہ ادراک رکھے، اگر وہ اس بات کو غور کرے، اس کا مشاہدہ کرے، تفکر کرے، تو بات خود بخود ملتی ہے کہ اے وہ مردے، زندے کو ساتھ لے کر تو زندے کو پکار رہا ہے، ورنہ تیرے اندر پکارنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج ہم کتنے کام کرتے ہیں، ہر کام کو ہم اپنے نفس کی طرف اس لیے پھیر لیتے ہیں۔ نفس کا حصہ ہمارے کام میں کب آتا ہے؟ جب صفات کو اپنے طرف پلٹا لیتے ہیں۔ کچھ بھی کرنا نہیں ہے، اندھے نہیں ہو جانا ہے، بہرے نہیں ہو جانا ہے، بلکہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے وہ اس کی طرف لوٹانا ہے۔ بس یہ مولا آپ کی ہے، دیکھتا بنا آپ کا ہے، میں تو اپنی حقیقت میں اندھا ہوں، یہ سننے کا یہ صفت آپ کی ہے، میں تو بہرا ہوں۔ یہی بات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اس ذات کی طرف جو زمین و آسمان کا فاطر ہے اور خالق ہے، بنانے والا ہے۔ حنیفاً وما انا من المشرکین، میں ایک طرفہ ہوں۔ ایک طرفہ کا مطلب ایک ہی سننے والے کو مانتا ہوں، ایک ہی دیکھنے والے کو مانتا ہوں، میری نظر میں باہر کوئی دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے نہ، میں اپنے اندر اپنے آپ کو ان صفات کا مالک سمجھتا ہوں۔ انی وجہت، اپنے آپ کو پھیر لیے، اپنے چہرے کو، میں اپنے چہرے، وجہت پھیر لیا، وجہیہ میرے چہرے، کیا چہرہ ہے ہمارا؟
چہرے کا مطلب، اب دیکھیے یہ آیت تو ہم نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں، جب قبلہ رخ ہو جاتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہاں مراد یہ لیتے ہیں ظاہری تفسیر کے لحاظ سے کہ میں اپنے سمت کو قبلے کی طرف کر دیا، خانہ کعبہ کی طرف اپنے رخ کو کر دیا، میرے اس چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ حالانکہ اس آیت سے اس فعل کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آیت جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہے اس وقت سے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ ہم اپنے چہرے کو مولا کی طرف، قبلے کی طرف پھیرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے چہرے کو قبلے کی طرف نہیں، زمین و آسمان کے بنانے والے کی طرف پھیر رہا ہوں۔ قبلے کا اس میں لفظ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت یہ اپنی زبان سے ادا کیے تھے اس وقت ابھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کا آپ کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہوں زمین و آسمان کے بنانے والے کی طرف، تو اس وقت خانہ کعبہ بھی بنا ہی نہیں تھا، آپ نمرود اور اس کے قوم کے اس علاقے کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف آئے ہی نہیں تھے، ابھی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر نہیں آئے تھے، اس وقت ہے، ابھی خانہ کعبہ نہیں بنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا تصور اور کیا استحضار سے یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، کیا سمجھ کر ابراہیم علیہ السلام ادا کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا ہمارا چہرے کا مطلب یہ چہرہ نہیں، جس کی طرف رخ کر رہے ہیں اس سے مراد خانہ کعبہ نہیں ہے، یہ ظاہر میں زبان سے ادا کرنے کے لحاظ سے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، اور ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف اور سمت خانہ کعبہ کا ہے۔ حقیقت میں اگر جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام جو بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اپنے صفات کو مولا کی طرف پھیر دو، اپنی توجہ کو پھیر دو، کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اپنے آپ کو میں زندہ ہوں، میں جاننے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، یہ جو خیال کر رہے ہیں اس کو پلٹ دو کہ میں بہرا، میں اندھا، میں مردہ، میں جاہل، وہ مولا جس کی طرف میں پھیر رہا ہوں۔ پھیرنے کا مطلب ادھر سے ادھر کرنا نہیں ہے، قلب میں بدل دینا ہے، قلب کو ذرا پلٹ دینا ہے، بس قلب کو پلٹنا ہے کہ یہ کس کے ہے اس کے حوالے کر دیا۔ یہ کیفیت جب آ جائے، یہ کیفیت اگر حقیقت میں ہمارے اندر بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے، شک نہ ہو پھر کتنا بڑا طاقتور آ جائے اس سے کیسے متاثر ہوگا۔ ایمان والے کا یہ کمال ہوتا ہے، اس کے سامنے کیسے سے ایک بڑا طاقتور یا حکمران جو بھی آ جائے اس کے دل کو دھکا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی نظر میں مولا کے سوا کوئی زندہ ہی نہیں ہے، مولا کے سوا کوئی جاننے والا، دیکھنے والا ہی نہیں ہے، مولا کے سوا کوئی قدرت طاقت والا ہی نہیں ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کیا تربیت دے کر بھیجتا ہے، کیا تربیت، اتنا بڑا بادشاہ ہے فرعون، اس کے پاس بے دھڑک حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کیا سمجھ کے جا رہے ہیں؟ سب یہ سمجھ رہے کہ اتنا بڑا جابر اور ظالم ہے، یہ ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ جب تک مولا نہیں چاہے گا یہ کچھ کر نہیں سکتا، مولا جب تک نہیں چاہتا یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ مولا کے صفات کا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے تعلیم کا ایک بہت ہی انمول جملہ ہے، حق ظاہر بصورت شے، اتنے بیان کا، اتنے ساری گفتگو کا ایک نچوڑ ہے، حق ظاہر بصورت شے سے حق ظاہر ہے، ہماری نظر شے پہ ہے یا حق پہ ہے، یہ ہمارے ایمان اور کفر کا فیصلہ ہے، ہم شے کی طرف نظر رکھے ہیں یا حق کی طرف ہے۔ مگر یہاں پر آزمائش یہ ہے کہ شے کو وہاں سے نہیں ہٹایا گیا، شے کو ویسے ہی رکھا گیا، شے کو ویسے ہی رکھتے ہوئے، شے کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، حق ظاہر بصورت شے، ہر شے سے حق ہی ظاہر ہے، مولا ہی ظاہر ہے، ہر شے بتا رہی ہے کہ اس سے مولا ہی ظاہر ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مت دلیل علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کے ایک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دلیل چاہتے ہو، بتاؤ کس چیز سے دلیل بتاؤں؟ یہ ان کے جواب دینے کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو بتا رہا ہے۔ جواب دینے سے پہلے فرمایا بتاؤ کس چیز سے بتانا؟
کوئی بڑا آسمان یا کوئی خاص چیز لا کر نہیں بتایا. بتاؤ کس چیز سے بتانا ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ ایمان تھا. یہ ہمارے تعلیم کا لفظ اور اتنے بڑے پرانے زمانے کے قرون اولا کے بالکل اوپر زمانے کے امام کا علم ایک ہو رہا ہے. تو پوچھنے والے نے کہا، ادھر ادھر تلاش کیا، آپ کو رسوا کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے زمین سے ایک گھاس کے تنکے کو اٹھا کر دے دیا. کہا کہ اے امام شافعی اس سے ثابت کر دو. گھاس کے تنکے کو دیکھ کر بتایا اس سے ثابت کر دیجئے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا تم نے تو بہت بڑی چیز دے دی. میں سمجھا تھا کہ کوئی معمولی چیز دو گے، بہت بڑی چیز دے دیے. کہا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے گھاس کا تنکا؟ جو نظر باز ہوتا ہے، جو صفات باری تعالیٰ کے مشاہدے میں غرق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹی چیز ہے نہ بڑی چیز ہے. وہ مولا کی طرف متوجہ ہو گیا تو بس اس چیز میں جو الوہیت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، وہ دیکھ رہے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. کہا کہ اس گھاس کے ہرے تنکے سے بتاؤں تو دیکھ لو، یہ تنکا اس کو ہرن بھی کھا لیتی ہے، اور اسی گھاس کے تنکے کو وہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے وہ بھی کھا لیتا ہے، اور اسی ہرے گھاس کے تنکے کو چوس کر شہد کی مکھی شہد بھی نکال لیتی ہے. اب کا تماشا دیکھو. اور اسی گھاس کے تنکے کو تینوں نے بھی اس سے استفادہ کیا، اور اس کا کمال دیکھو. جیسے ہی یہ گھاس کا تنکا ہرن کے پیٹ میں گیا تو وہاں سے مشک ظاہر ہوا، مشک بن گیا. اور یہی گھاس کا تنکا جب وہ جو ریشم کا کیڑا کھا لیا تو اس سے ریشم نکلنے لگا، اور اسی تنکے کو جب شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بن جاتا ہے. بتاؤ، تنکا تو یہی ہے. تقاضا تو یہ ہونا تھا، حقیقت تو یہ ہونا تھا کہ جو چیز کھائے وہ ظاہر ہونا تھا. تنکے کو کھانے کے بعد تنکا ہی نکلنا تھا. ہرن کے پیٹ میں سے مشک کیسے آ گیا؟ مکھی کے پیٹ میں سے شہد کیسے آ گیا؟ اور اس کیڑے کے اندر سے ریشم کیسے آ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ اس تنکے میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ تنکا بتا رہا ہے کہ میں عاجز ہوں. اندر کوئی ذات ہے جو کام کر رہی ہے، وہ ایک ہی تنکے کے کھانے والے الگ الگ تعین سے اپنا ظہور کر رہی ہے. جس تعین سے، یعنی جس چیز سے اس کا تعلق ہو گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق اپنے کمال کو ظاہر کر دیا. اگر یہی تنکے کا کمال ہوتا تو ہر ایک سے یا تو مشک ہی نکلنا تھا، ریشم ہی نکلنا تھا، شہد ہی نکلنا تھا. الگ الگ کیسے نکل گئے؟ یا تو پھر وہی تنکا نکلنا تھا. الگ الگ چیزیں کیسے آ گئی؟ تم اتنا معمولی سی چیز سمجھ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے باکمال ہے. تمہارے اندر کوئی کمال نہیں ہے. ہم صبح سے شام تک اپنے سر سے پیر تک کا جائزہ لے کر دیکھیں. ہماری جو گروتھنگ ہے، جو نشو و نما ہے، جو ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارا خد بڑھتا ہے، ہمارا ہائٹ اور ویٹ بڑھتے ہیں. کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم تھوڑا سا لمبے ہوئے؟ کبھی محسوس نہیں کیا. ہم محسوس کر بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر یہ بڑھنا کرنا یہ ہماری صلاحیت پر ہوتا تو ہم محسوس کر سکتے تھے. ہماری صلاحیت نہیں. ایک جھاڑ کو گاڑ کر دیکھیے، وہ جیسے جیسے ہمارے سامنے ہی بڑھتا رہے گا مگر ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے بڑھنے کو، کیونکہ وہ اس کے ذات میں اگر وہ کمال ہے تو ہم دیکھ سکتے تھے. اس کے ذات کا وہ کمال ہی نہیں ہے. تو یہی بات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ڈال کر رکھی. یہی بات ان کے اندر آئی تھی، اسی لیے اتنے بے فکر اور نڈر ہو گئے. آج ہمارے اندر دیکھیے، مسلمان جہاں بھی ہے خوف زدہ ہے. ایک اس کے اندر وحشت ہے، ایک ڈر ہے. یا تو دنیا میں جینے کا اور دنیا کی سہولتوں کا، اپنی حاجتوں کا ایک ڈر ہے، یا پھر حکومت کا ڈر ہے. ایک ان کا ڈیبیٹ کرنا، ان کے ساتھ ان کو مذمت کرنا، ان کے خلاف بات کرنا، یہ سب الگ ہے. ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل کے اعتبار سے اندر ہم خوف زدہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے جو دشمن ہے ظاہر ہو کے باطن، کیا اس سے بڑے دشمن نہیں تھے انبیاء علیہ السلام کے پاس؟ کیا اس سے بڑے دشمن نہیں تھے صحابہ کرام کے مقابل میں؟
وہاں تو جان پر حملہ ہو رہا تھا. کیا بات ہے, جان ان کے پاس اتنی سستی تھی, مسکرا کر جان دے دیتے تھے. انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ زندگی میری ہے. وہ اپنے آپ کو جو مردہ سمجھ کر نکلا ہے, اس کو ڈرنے کی, اس کو حیات کی کیا پرواہ ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں جب جنگ کرتے تھے تو زرہ وغیرہ پہنتے تھے, یعنی تلوار کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوئے, بدر کا موقع آیا تو آپ بالکل برہنہ ہے آپ کا سینہ, صرف تہبند ہے اور اوپر کا حصہ پورا کھلا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ جنگ میں لڑنے کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم نے آپ کو زمانے جاہلیت میں اسلام کے اعلان سے پہلے بھی دیکھا ہے, آپ بڑے بڑے لوہے کے لباس کو پہنتے تھے, تلوار کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے تھے. آج کیا بات ہے کہ تم اپنے سینے کو ننگا کر کے ٹھہرے ہوئے ہو؟ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جان کو بچانے کے لیے اس طرح سے لڑتا تھا, اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ جان چلی جائے تو اچھا ہے, اس کو رکھ کے کیا کروں, کیونکہ یہ میری ہی نہیں ہے. یہ میری اگر سمجھتا تو اس کی حفاظت کرتا تھا. اب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ جان میری نہیں ہے, یہ حیات میری نہیں ہے. مردے کو حیات کی کیا فکر, مردے کو حیات کی کیا فکر. اب یہ مردہ سمجھا ہی نہیں, ناقص کو کمالات کی کیا فکر. ارے فقیر کو مال و متاع کی, ملکیت کی کیا فکر ہے. اس کو اپنے کسی بھی ایک ذری چیز کو بھی اپنا سمجھا, چپل کو بھی اپنی سمجھے ہیں. باہر جانے کے بعد جہاں ہم نے چپل رکھا ہے وہاں چپل نظر نہ آئے تو ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے. اب ان کا حال دیکھیے, ان کے سامنے جان کی بات کر رہا ہوں, یہ تو جان کی بات ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام دعا کر کے نکلتے تھے. ان کا حال یہ ہوتا تھا, دعا کر کے نکلتے تھے کہ اے اللہ ہماری شہادت کو اپنے راہ میں قبول فرما. صحابہ کا معمول تھا کہ جنگ سے جب واپس آتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو پہلے ہی مدینہ منورہ میں بھیج دیتے تھے. وہ لوگ جا کر اہل مدینہ کو اطلاع دیتے تھے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا کی ہے, وہ فتح یاب ہو کر جنگ کو جیت کر آ رہے ہیں. تو سارے مدینے والے جتنے لوگ مدینے میں ہوتے تھے, بچے وغیرہ, وہ سب استقبال کے لیے مدینے کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی اس وقت دف بجا کر سرکار کے شان میں اشعار پڑھتے تھے. اس طرح ہوتا تھا, اس طرح سے ہوتا تھا. اور جتنے لوگ آتے ان کو مبارکبادی دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اتنا بڑا کام لیا ہے. اور صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا, جو جنگ سے واپس آتے تھے, جو جنگ سے زخموں کے ساتھ یا جیسے بھی واپس آتے تھے, وہ زار و خطار روتے ہوئے آتے تھے. لوگ ان کو مبارکبادی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح دیا, تمہارے نصیب میں مقدر میں اللہ نے جیت کو لکھ دیا ہے, تم رو کیوں رہے ہو. تو وہ جواب یہ دیتے کہ فتح کی بات چھوڑو, فتح تو ہونے ہی والی تھی, سرکار دو عالم ساتھ ہو اور فتح نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فتح تو اسلام کی ہو گئی مگر ہمارے نفس کی فتح نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے چند بھائیوں کی شہادت کو قبول کر لیا, اسی لیے وہ اسی میدان میں دفن ہو گئے. ہمارے اندر کوئی کمی تھی, اس لیے اللہ نے ہماری جان کو قبول نہیں کیا. یہ صحابہ کا حال تھا. سرکار دو عالم کا بھی حال یہ تھا. ہوتے ہوتے سرکار دو عالم کے پاس پہنچتے, آقائے دو جہاں بھی آپ دیدہ ہو جاتے اور کہتے میری بھی یہی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جان کو بھی اپنے راہ میں لے لیتا. سرکار دو عالم کے اللہ کے راہ میں نہیں تھے. واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں. یہ کیونکہ یہ احوال ان کے کیا ہے, کیا چاہتے ہیں وہ لوگ. ان کو معلوم تھا کہ یہ مردہ ہی ہے, اس کو جان سے محبت کیوں ہے. جو حیات سے جان سے محبت ہے نا, اس کو ہم نے اپنی سمجھا. اب اتنی بڑی قربانی ہوئی, ادھر باپ بیٹا جو مکالمہ ہو رہا ہے آپس میں, یہ کاٹنے پر ہے, وہ کٹنے پر ہے. کیا ہمارے اولاد کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ, کیا تعلق ہے. اولاد کی تکلیف کو اللہ کے راہ میں جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے اس کو کیا سمجھا. اور یہاں ایک باپ بیٹا ہے, ایسے معمولی انداز سے کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام, یا ابت افعل ما تؤمر, اے باپ جو دیکھے ہیں وہ کر دیجئے, پوچھنے کی کیا بات ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے تھے کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تیری رائے کیا ہے.
ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اے ابا حضور اتنے واضح حکم آنے کے بعد پوچھنے کی بات کیا ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اور میں رائے دینے کا قابل بھی کہاں ہو سکتا ہوں؟ مولا نے حکم دیا تو پوچھ کر آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ ذبح کر دو، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا وہ کر دیجئے۔ کیسے مطمئن ہیں، باپ ہے ادھر، بیٹا میرا ہے یہ خیال نہیں ہے، بیٹا ہے میری جان گئی تو کہاں کیا ہوگا، یہ نہیں فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ صبر کرنے، کس بات پر صبر؟ یہ نفس جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا ہے، جان تیری ہے، کیسے چلے جائے گی تو کیسے ہے، میں نفس کے اس بات پر صبر کروں گا، اس کو جواب دے دوں گا، آپ کر گزریے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر جو بات ڈالی تھی، جو بات انہوں نے سمجھایا تھا، اس کے کیفیات صحابہ کے واقعات سے آتے ہیں۔ صحابہ کے پاس کرامتیں زیادہ نہیں تھی، غور فرمائیے، کرامتیں الگ الگ قسم کی ان کے پاس نہیں تھی، مگر ان کے فعل سے، ظاہری قربانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات کو بتا دیا۔ اب ادھر اولیاء کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہاں کرامت نظر آئیں گی، مگر ان کی کرامتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے کمالات نظر آتے ہیں۔ اب جتنے اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کے الگ الگ القاب ہے، ان کے الگ الگ القاب ہے، الگ الگ لقب کے ذریعے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ لقب ان کو کیسے ملا؟ کسی بھی لقب اٹھا کر دیکھیے، وہ لقب ان کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے اللہ کے صفات کو ٹٹولا، اس میں گم ہو گئے۔ جیسے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور ہے، آپ کو چراغ دہلوی کہتے ہیں، یعنی دہلی کے چراغ۔ یہ لقب سے آپ کے ذات کو تعلق کیا ہے؟ بادشاہ جو نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، وہ آپ کا بڑا سخت دشمن تھا۔ ماہانہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا، اسی طرح تربیت کے لیے اکثر لوگ وہاں کے جمع ہوتے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یہاں پر ہزاروں لوگ جمع ہوں گے، لہذا وہ ان کا جو پروگرام ہے، ان کا جو جلسہ ہے وہ رات کے وقت ہوتا ہے، لہذا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کو کوئی تیل نہ دے۔ تیل نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ چراغ نہیں جلیں گے، روشنی نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے بیٹھیں گے اور کیسے جلسہ کریں گے؟ تو سارے جتنے بھی دکاندار تھے، تیل بیچنے والے تھے، انہوں نے تیل دینے سے انکار کر دیا۔ مریدین جو انتظام کرنے والے تھے وہ حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت بادشاہ نے تیل دینے سے انکار کر دیا، اعلان کر دیا کہ کوئی انہیں تیل نہ دے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا، نصیر کہاں ہے؟ نصیر الدین کہاں ہے؟ تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کہا کہ آج شام میں جلسہ ہے، لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کو روشنی کی ضرورت ہے، لہذا جیسے ہی سورج غروب ہو ادھر سارے چراغ سلگ جانا چاہیے، اتنا فرمایا، یہ ہمارا حکم ہے۔ بادشاہ کو نہیں فرمایا، کسی کو بھی نہیں فرمایا۔ ادھر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، خانقاہ کے کونے میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پانی کو آپ نے سینچا اور جتنے چراغ تھے جہاں پر تیل ڈالنا تھا، وہ چراغ میں تیل کی جگہ اس کنویں کے پانی کو آپ نے بھر دیا، کنویں کے پانی کو بھر دیا اور حکم دے دیا کہ جیسے ہی جس طرح سے تم چراغ سلگانے کے وقت چراغ سلگاتے ہو، جیسے ہی وہ وقت ہو جائے تو تم اسی طرح اپنے چراغوں کو سلگاؤ۔ سارے لوگ پریشان ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تو آج تک پانی سے چراغ جلا ہے؟ پانی سے کبھی چراغ جل سکتا ہے؟ ارے اندھا جب دیکھ سکتا ہے تو پانی سے چراغ کیوں نہیں جل سکتا؟ مردہ جب چل سکتا ہے، حیات کو ظاہر کر سکتا ہے، تو پانی سے چراغ کیوں نہیں جل سکتے؟ بہرا جب سن رہا ہے، بہرا جب سن رہا ہے، مضطر حرکت کر رہا ہے، کوئی صلاحیت جس کے اندر نہیں، وہ ٹہر سکتا ہے، جو ٹہرنے کے لائق نہیں، یہ تو کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں پھینکنے کے لائق تھا، اس کو چلنے والا بنایا، یہ گونگا تھا اس کو بولنے والا بنایا، یہ بہرا تھا اس کو سننے والا بنایا، یہ اندھا تھا اس کو دیکھنے والا بنایا، تو کیا پانی سے چراغ نہیں سلگ سکتے؟
آپ نے فرمایا چلو جلاؤ اپنے چراغ. جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا ادھر یہ چراغ سلگاتے گئے اور چراغ سلگتے گئے. پہلے تو حال یہ تھا کہ چراغ وہ جو تیل تھا تیل جلدی ختم ہو جاتا تھا, رات کے تھوڑے عرصے کے بعد وہ سارے چراغ بجھ جاتے تھے. اب حال یہ ہے کہ پانی ڈالتے جاؤ, صبح ہو گئی سورج نکلنے تک وہ چراغ جلتے رہے. کیا استعزار تھا ان کا, کیا حال تھا ان کا, ان کی کیا کیفیت تھی, کیا سمجھ کر وہ پانی کو ڈالے تھے. ہم ڈالے تو نہیں ہوتا, ان کی ہاتھ سے ڈالنا پڑتا ہو. پانی میں کوئی کمال نہیں ہے, وہ کنواں ویسے ہی رہے گا, مگر اس کنویں سے پانی اٹھانے والے میں کمال ہونا چاہیے. پانی میں کوئی کمال نہیں ہے. جیسے ہم کسی چیز میں دم کر دے اثر نہیں ہوتا. کسی کی زبان ہوتی ہے, ان کی زبان میں مولا کا کلام ہوتا ہے, اس کا استعزار ہوتا ہے, اس کلام کا پھر اثر ظاہر ہوتا ہے. کیا فرق ہے ہم میں اور اولیاء میں؟ صرف یہی فرق ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نہیں مولا کا ہاتھ سمجھتے ہیں, اپنی آنکھ نہیں مولا کی آنکھ سمجھتے ہیں. بس اتنا ہی فرق ہے. دیکھتے دونوں بھی ہے, ایک ہی چیز کو ہم بھی دیکھتے اور دوسرے بھی دیکھتے, مگر دونوں میں بہت فرق ہے. جیسے ایک کاریگر ہوتا ہے, آپ ایک کاریگر کو, انجینئر کو لا لیجئے. اگر کسی مقام پر ہم جو ہے بورویل ڈالنا چاہتے ہیں, انجینئر سے مشورہ کرے کہ یہاں کس مقام پر بورویل ڈالنے سے جلدی پانی ہمیں ملے گا, تو وہ زمین پر ہی ٹھہرے گا جہاں ہم ٹھہرے ہیں. وہاں ٹھہر کر پورے زمین کا جائزہ لے کر کہے گا کہ یہاں تم جو ہے بورویل ڈالو, یہاں پانی اوپر ہے. کون سی نظر سے دیکھ لیا بھائی؟ ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں, تو جہاں ٹھہرا ہے ہم بھی وہیں ٹھہرے ہیں, تو جہاں دیکھ رہا ہے ہم بھی وہیں دیکھ رہے ہیں. تیرے نظر کی بات کیا ہے؟ کہا کہ میرے فن کو سیکھو, میری نظر میں فنا ہو کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا. تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں سے پانی اوپر ہے کہاں دور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہدہد سفر میں ہوتا تھا, اس کا کام یہ تھا کہ وہ پانی کو تلاش کرے. اس واقعے کو قرآن نے کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ؟ یہ قرآن کیا یہ جانوروں کے قصے بیان کرنے کی کتاب ہے؟ جانوروں کے قصوں کی کتاب ہے قرآن؟ وہ ہدہد ایک پرندہ ہے, اس پرندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل کر دیا گیا. اس کا نام آیا ہے وقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. کیا اتنا معزز ہے وہ, کیا اس کی اتنی شان ہے کہ وہ اللہ کے کلام کا حصہ بن سکے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں, اس کو اس لیے ساتھ رکھے ہوئے ہے کہ یہ معرفت اللہ کا مرکز ہے. بعض چیزیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ رکھنے سے مولا کا شہود اور مشاہدہ خود بخود ہونے لگتا ہے. حضور والا کی جو ہم سیرت بارہا پڑھتے ہیں سنتے ہیں, دادا سرکار ہمیشہ حضرت قبلہ کو ساتھ رکھنا پسند کرتے تھے. کیوں؟ جہاں بھی جاتے حضرت قبلہ ساتھ ہونا. ایک ایسا بھی وقت تھا کہ حضرت کو بہت ضروری کام تھا, آ نہیں سکتے تھے. اجمیر کو جا رہے تھے حضرت دادا سرکار ہمارے, تو جیسے ہی ٹرین میں سوار کر دیے, دادا سرکار نے پوچھا کہ یعقوب علی کیا تم نہیں آؤ گے؟ کہا کہ نہیں سرکار میرا تو ٹکٹ بک نہیں ہے نا. خیر بیٹھ جاؤ ویسے ہی, تم نہیں آئے تو اکیلا جا کے میں کیا کروں. ارے وہ تو اہل شہود میں سے تھے, اہل مشاہدہ میں سے تھے. ضرورت کیا ہے؟ ہاں کسی کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی صورت سے خود بخود انفعالی طور پر مشاہدہ ہوتا ہے. ایک مشاہدہ ہم ٹٹول کر غور کر کے کرنا پڑتا ہے, یہ کیسا ہے؟ ایک مشاہدہ ایسا ہے کہ وہ چیز خود بخود مشاہدے کا مطالبہ کرتی ہے کہ مجھ کو دیکھ کر مولا کو یاد کرو. جیسے خانہ کعبہ ہے, یہاں تو اب اللہ کے گھر نہیں ہے, کتنے مسجد اللہ کے گھر ہیں. پھر خانہ کعبہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا بھی گناہ گار سیاہ کار بدکار ہو ادھر نظر پڑتی ہے تو فوراً دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ارے خانہ کعبہ تو حرکت نہیں کرنے والا ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حرکت کی صلاحیت نہیں, اس میں یہ تجلی ہے کہ اس کے دیکھتے ہی دل کا حال بدل جاتا ہے. ان حضرات اور اس ولی کا حال ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جب خانہ کعبہ کو دیکھنے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو کیا اللہ والے کو چہرے کو دیکھنے سے دل کی دنیا نہیں بدلتی؟ وہ تو حرکت نہیں کر رہا ہے, یہاں تو حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو, جملہ صفات کو لے کر چل رہے ہیں. چہرے پر دیکھنا کافی ہے, اسی آن جو ذکر رکا ہوا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. وہ جو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے, چہرے کو دیکھتے ہی دنیا بدل جاتی ہے. یہ اللہ والوں کے چہرے کی کمال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ہے, خیار عباد اللہ الا ادلکم علی خیار عباد اللہ, کیا میں تمہیں اللہ کے نیک بندوں کی خبر نہ دوں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟
ابو بکر، عمر، عثمان و علی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں اللہ کے نیک بندوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ بے چین ہو کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور فرمائیے. یہ نہیں فرمایا کہ ہم سے بڑا اچھا کون ہے، نہیں فرمائے ہم سے بہتر کون، نہیں فرمایا یا رسول اللہ جلدی بتائیے. کیوں نہیں بتائیے؟ حضور نے فرمایا خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ. ارے بہت آسان سی بات ہے، ان کے چہرے کو جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے. کیوں یاد آتا ہے خدا ان کے چہرے کو دیکھنے سے؟ کیونکہ وہ اپنے چہرے کو چھپا دیے، مولا کے چہرے کو ظاہر کرے بیٹھے. اپنے چہرے کو مولا کے چہرے کی طرف پھیر چکے ہیں. نہ ان کا سننا ان کا اپنا تھا، نہ ان کا دیکھنا ان کا تھا، نہ ان کا کرنا ان کا تھا. وہ مولا سے دیکھتے، مولا سے سنتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے جب میرے راہ میں آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام پر قرب کے مقام تک پہنچتے ہیں تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. حدیث قدسی ہے، اس حدیث کو کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا. ایسی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے حدیث. کیا اللہ کان بن گیا؟ کوئی اللہ والا، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ بات کہتا تو 1000 فتوے لگ جاتے. اللہ کان بن سکتا؟ اللہ آنکھ بنتا؟ اور تو آگے یہ تو کان، آنکھ یہ معزز اعضاء ہے، جسم میں اچھے شان والے اعضاء ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کا پیر بن جاتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جس سے وہ چلتا ہے. اہل سنت والجماعت کو اللہ نے صحیح ادب اور عقیدے والا علم عطا فرمایا. یہاں بزرگوں کے پیر اس لیے چومتے ہیں کہ یہ ان کا پیر نہیں ہے، یہ مولا کا پیر ہے اس لیے چومتے ہیں. یہ ہاتھ ان کا ہاتھ نہیں ہے، مولا کا ہاتھ ہے اس لیے چومتے ہیں. ارے ساری دنیا جا کر خانے کعبہ کے میں جو پتھر نصب ہے، کالا پتھر، سیاہ حجر اسود، نعوذ باللہ گستاخی کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے. وہ پتھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اس کو اعزاز دیا، حجر اسود کو، اس کو چومتے ہیں. کیا سمجھ کو اس کو چوما؟ اگر سمجھے بغیر چومیں گے تو نہ وہ کام کا ہے نہ یہ کام کا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے مالا مال اللہ والے ہیں، ان کے ہاتھ کو چومنا، مولا کے ہاتھ کو چومنا. جب قیامت کے دن اٹھیں گے نام اعمال میں لکھا ہوگا کہ تم نے فلاں وقت اللہ کے ہاتھ کو چوما تھا، اللہ کے پیر کو چوما تھا. فرشتے حیرت کریں گے اللہ تیرا ہاتھ تیرا پیر تو نہیں ہے، تو ہاتھ اور پیر سے پاک ہے. نہیں وہ جو اللہ والے کا ہاتھ چومے تھے اس کا ہاتھ کہاں تھا؟ وہ تو میرا ہاتھ تھا. اس کا پیر کہاں تھا؟ وہ تو میرا پیر تھا. یہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر کب سے ہو گیا؟ جب سے انہوں نے اپنی نفی کر دی میرا ہاتھ کہاں ہے، اپنی قوت کی نفی کر دی تو ہاتھ اور پیر مولا کے ہوئے. اور حقیقت میں ہمارا ہاتھ کیسے ہے؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ الگ سے سمجھانے کی جو حقیقت تو یہی تھا، اس پر گرد آ گیا تو اس کو صاف کرنا تھا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ایک بہت بڑی نسبت ہمیں دیا ہے. ایسا علم، واللہ ایسا علم جو دل کے حال کو آن کے آن میں بدل دے، شاید کہ کہیں ہو. کسی دوسرے مکتب فکر کی، دوسرے لوگوں کی توہین کرنا نہیں ہے. ہمیں اپنے ساتھ رہنے والے اپنے بھائیوں کو توجہ دلانا ہے کہ ہمارا سلسلہ، ہمارا شیخ کا مشن اور محنت کتنی مضبوط ہے اور عین آخرت کو تیار کرنے کی ہے. تو میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے شیخ کو دنیا عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرما، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر باصحت و سلامتی قائم و دائم فرما. ہم تو ویسے نہیں، ویسے بنا دے جیسے ہمارے شیخ چاہتے ہیں. تو یہ واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. हल्का कर लेना.